الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے سے پروگرام میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں. کچھ باتیں سنیں گے، آپ کی سیرت کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے. تو ہم سب کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب مسلمانوں کی آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم خاص انہی کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سنیں گے اور ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ بھی سنیں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی کتنی فضیلت ہے. ابھی تو ہم نے ایک فضیلت سنی ہے. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک پڑھنا چاہیے. جب بھی موقع ملے اٹھتے بیٹھتے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھیں؟ درود پاک. تو درود پاک کی عادت جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں ہمیں شامل کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ایک نعت خواہ موجود ہیں. آئیں ان سے نام جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج یہ ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ غلام طہ اتاری. غلام طہ اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جی غلام طہ اتاری بھائی، آج ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. تو آج ہم مدینہ شریف کے حوالے سے بہت ہی پیارا سا کلام سنتے ہیں. جی ہمارے پیارے آقا کی زندگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں
مدینے والے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور 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 میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ شریف کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے کلام کیا بتاؤں کہ کیا بس میرا مدعا سبحان اللہ۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مزار شریف ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر جانے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے کہ کاش کہ ہمیں مدینہ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، کاش کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر کو دیکھنے کی بار بار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو، ہمارے ناظرین کو، ہماری پوری ٹیم کو اللہ پاک مدینہ شریف کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے بعد اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہم شامل کریں گے ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کا۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ ہے غزوہ احد کے دن کا۔ کب کا ہے؟ ہاں، غزوہ احد کے دن ایک بہت ہی پیارا واقعہ پیش آیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان تحفے میں پیش کی گئی تھی۔ کمان سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ تیر کے ساتھ جو ہوتی ہے، یعنی جس سے تیر چلایا جاتا ہے وہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمان کسی نے گفٹ کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان غزوہ احد کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کمان لی، اور کمان لینے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آگے کھڑے ہو گئے تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو، کوئی تیر آپ کو آ کر نہ لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ کمان سے تیر چلاتے رہے۔ بہت سارے تیر آپ نے چلائے، یہاں تک کہ اتنے تیر چلائے کہ وہ آپ کی کمان ٹوٹ گئی۔ اب جب کمان ٹوٹ گئی تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے پھر بھی ہٹے نہیں، ہٹے بلکہ بالکل سامنے کھڑے رہے۔ اب کمان تو ٹوٹ گئی ہے، لیکن پھر سامنے کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے، تاکہ کوئی بھی تیر جو ہے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگنا چاہیے، اگر وہ لگے تو پہلے مجھے لگے۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھڑے ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک تیر جو ہے نا، وہ ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ کر لگا۔ جیسے ہی آنکھ میں آ کر لگا تو آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ تو اب جب آنکھ ان کی باہر آ گئی تو انہوں نے آنکھ کو اپنے ہاتھ پر لیا، اور لینے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کیا ہے، باہر آ چکی ہے اور اتنی تکلیف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو اس تکلیف پر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہی آنکھ تمہاری دوبارہ لگا دوں جیسے پہلے لگی ہوئی تھی، اور پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہاری آنکھ کی روشنی کم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور بے شک جنت تو بہت بڑا اجر ہے، جنت بہت بڑا اجر ہے، اور لیکن مجھے اپنی زوجہ سے بہت محبت ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہ کریں۔ آپ ایک کام کیجئے کہ میری آنکھ بھی لگا دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آنکھ کو دوبارہ لگا دیا۔ ہاں، ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اے اللہ پاک، بے شک اس نے اپنے چہرے کے ذریعے سے تیرے نبی کو خوش رکھا، تو اس آنکھ کو دونوں آنکھوں میں زیادہ حسین اور خوبصورت بنا دے، اور ان کی نظر بھی تیز فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ ان کی یہ جو آنکھ تھی جو نکل چکی تھی، باہر آ گئی تھی، یہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور ان کی نظر بھی تیز ہو گئی۔
یہاں تک کہ ان کو ایک آنکھ جو بالکل جو صحیح تھی اس کے مقابلے میں جو دوسری والی آنکھ تھی جو نکل گئی تھی زیادہ دکھائی اس آنکھ سے دیتا تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ اور اگر ایک آنکھ میں تکلیف ہوتی تو دوسری وہ آنکھ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی اس میں تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تکلیف سے بھی ان کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی اور ان کی نظر بھی تیز ہو گئی دوسری آنکھ کے مقابلے میں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی دعا بھی فرمائی اور ان کی جو نکلی ہوئی آنکھ تھی اسے بھی دوبارہ لگا دیا، اور ان کی جو زخمی آنکھ تھی وہ دوسرے آنکھ کے مقابلے میں کیا ہو گئی؟ زیادہ اچھی ہو گئی، زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی اس میں زیادہ قوت آ گئی۔ وہ دیکھنے کے اعتبار سے دوسری آنکھ کے مقابلے میں اس میں زیادہ دکھائی دیتا تھا، ان کی نظر بھی تیز ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ سب کس کی برکتیں تھیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ہاں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ کی برکت سے ان کی یہ تکلیف کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، اس سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کوئی تکلیف ہوتی تو کس کی بارگاہ میں جاتے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علاج فرماتے کہ پھر وہ کبھی تکلیف دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی تھی۔ وہ بیماری ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی تھی؟ ختم ہو جاتی تھی۔ اور پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کیسے بہادر تھے، ان میں کیسی بہادری تھی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، جنگ کا میدان ہے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول کیا تھا، کردار کیا تھا؟ آپ نے اپنے آپ کو آگے کر دیا کہ کہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے صحابہ تھے وہ بھی کیا تھے؟ بہت بہادر تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی ذات کے لیے ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا جان، مال، سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرمائے کہ جب اس طرح کا موقع آئے تو ہم بھی ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کے لیے کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے کھانا کھاتے وقت ضد کرنا۔ یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ کچھ بچے کھانا کھاتے وقت بہت ضد کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں کھانا تو کبھی یہ نہیں کھانا، کبھی پلیٹ لے کر ادھر ادھر بھی پھینک دیتے ہیں، اور بعض بچے کھانے میں نخرے کرتے ہیں اور صرف فاسٹ فوڈ یا نقصان دہ چیزیں ہی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ بھی خراب ہوتا ہے اور دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کھانے کے وقت ضد کرنا اچھی عادت نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ بھی ہے کہ ضروری غذائیں جسم کو نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور بار بار بیمار ہونے لگتا ہے۔ جو بچہ صحیح کھانا نہیں کھاتا، اپنے کھانے پینے پر توجہ نہیں کرتا، تو اس کا اثر اس کے ذہن پر بھی پڑتا ہے اور وہ پڑھائی میں بھی پیچھے رہتا ہے، اور کھانے میں ضد کرنے والے بچے اپنے والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ضد جیسی بری عادت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، تو پیارے بچوں، آپ سن رہے تھے بری عادتوں میں سے ایک بری عادت کیا ہے؟ ضد کرنا۔ ہاں، ضد کرنا۔
بہت سارے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، مجھے یہ نہیں کھانا تو مجھے یہ کھانا ہے، گھر میں جو بنا ہوا ہے وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض بچے تو چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، پلیٹ اٹھا کے پھینک دی، نہیں کھانا مجھے یہ، مجھے کچھ اور چیز لا کر دو۔ تو ایسے ضد کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، تو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ضد کرنے سے ہمارے پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آلٹرنیٹ چیز لانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو اب کیا دیں۔ اور پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے اپنی صحت بھی صحیح نہیں ہوتی نا، خراب ہوتی ہے کہ آج ضد میں کھانا نہیں کھایا تو ظاہر ہے اس سے صحت بھی خراب ہوگی، اور پھر کھانا نہ کھانے سے ذہن پر بھی اثر پڑتا ہے، اور ضروری چیزیں جو ضروری غذائیں ہونی چاہیے، فروٹس ہو گئے، ویجیٹیبلز ہو گئے، یہ اگر بچے نہیں کھائیں تو اس سے ان کی ایک تو صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، دوسرا ان کی دماغ پر بھی فرق پڑتا ہے۔ ظاہر ہے پھر پڑھائی میں دماغ نہیں چلتا، تو پڑھائی میں دماغ نہیں چلے گا تو اچھے مارکس کیسے آئیں گے، اچھے نمبر کیسے آئیں گے، آپ پھر آگے کیسے ترقی کریں گے، اگلی کلاس میں کیسے جائیں گے۔ تو پڑھائی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ضد نہ کریں اور اچھی چیزیں کھائیں، اور ضد ختم کریں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے۔ صحیح؟ پیارے بچوں، ضد بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی چیز میں ضد نہیں کرنی چاہیے، جو ہمیں پیرنٹس دیں یا جو گھر میں بنا ہو اس کو چپ چاپ کیا کرنا چاہیے، ہاں کھا لینا چاہیے بھائی، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو بھائی سب سے زیادہ دیکھیں گھر میں ہمارا فائدہ کون سوچتا ہے، امی ابو آپ کا فائدہ سوچتے ہیں نا، تو اس لیے امی ابو آپ کو کوئی نقصان دینے والی چیزیں تو نہیں کھلائیں گے نا، فائدے والی چیزیں کھلائیں گے، تو اس لیے وہ جو دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے، فائدہ۔ ہاں تو بڑوں کی بات ماننے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، تو ان کی بات مان لینی چاہیے، اور جو گھر میں بنا ہو اس کو کھانے کی عادت بنانی چاہیے، اور جو ہماری جسم کے لیے ضروری غذائیں ہیں، ہمارے دماغ کے لیے ضروری ہیں، ان کو کھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ضد جیسی بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ ہاں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھنے کی جگہوں میں سب سے عزت والی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے، جس میں ہاں، تو اچھی پوزیشن کیا ہے بیٹھنے کی، کہ آپ قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں، یہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو، جہاں پر پاسبلٹی ہو، آپ اس سنت پر عمل کر سکتے ہوں تو بالکل اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، دیکھیں ایک تو ہے سنت، اور دوسرا اس سنت پر عمل کرنے کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ چہرہ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے تو اس سے ہماری آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ ہاں، اب کسی کا چشمہ لگا ہوا ہے، اب اگر وہ اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے اور اس سنت پر عمل کرنے میں لگا رہے تو امید ہے انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اس کی بینائی کیا ہو جائے، تیز ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، جب بھی آپ بیٹھیں، سوئیں، جاگیں، جب بھی تو کوشش کریں کہ چہرہ کس طرف کر لیں، قبلے کی طرف کر لیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔